بسم اللہ الرحمن الرحیم والجمع بین الاختین نکاحا وعدتا ولو من بائن ووطیا بملک یمین وبین امرأتین ایتہما فردت ذکرا لم تحل له الاخری۔ اور نکاح میں اور عدت میں دو بہنوں کو جمع کرنا اگرچہ وہ بائنہ کی ہو، اور وطی میں ملک یمین کے ذریعے سے جمع کرنا، اور ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جن میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یعنی دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اور بہن سے یہاں پہ مراد صرف وہ بہنیں نہیں ہیں جو ماں اور باپ دونوں سے ہو، اس کے اندر اللاتی اور اخیافی دونوں کے دونوں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، یا پھر باپ اور ماں دونوں کی ہو، یعنی سگی بہنیں ہوں یا سوتیلی بہنیں ہوں کہ ماں تو دونوں کی ایک ہے لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے، یا پھر ماں دونوں کی الگ الگ ہے لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے، باپ دونوں کا ایک ہے۔ تو ہر صورت میں ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وعدتاً، اور ایسے ہی عدت میں ہوتے ہوئے ایک بہن عدت میں ہے تو دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ عدت سے نکل نہ جائے، اگرچہ وہ عدت طلاق بائنہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بائنہ کی ہے تو اس کے علاوہ جو رجعی ہے اس کے اندر بدرجہ اولا اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کی ایک بہن جب تک عدت میں ہے تب تک وہ اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ عدت سے نکل نہ جائے، کیونکہ عدت میں ہونا یہ بھی ایک اعتبار سے نکاح میں ہونا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اگر حکم کے اعتبار سے اسے بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ جب تک عدت سے نہیں نکلتی ہے عورت تب تک وہ مکمل طور پر کسی مرد کے نکاح سے نہیں نکلتی ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی نکاح میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ عدت میں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، جب اس کے نکاح میں ہے تو وہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ تو دو بہنوں کو نکاح اور عدت میں اکٹھا کرنا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ عدت طلاق بائنہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ ووطین بملک یمین، اور وطی میں جمع کرنا ملک یمین کے ذریعے سے، یعنی ایک بہن تو نکاح میں ہے اور دوسری بہن کو باندی بنا لینا اور پھر اس سے وطی کو اپنے اوپر حلال رکھنا، تو یہ وطی میں دونوں کو جمع کرنا ہوا، کیونکہ اس کی جو منکوحہ ہے اس سے تو وطی کرے گا وہ، لیکن جب اس نے اس کی بہن کو باندی کے طور پر خریدا تو چونکہ باندی سے بھی وطی کرنا حلال ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں کو اس نے وطی میں جمع کر لیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دونوں بہنوں کو ہی وہ خرید لے باندی کے طور پر، دونوں بہنوں کو خرید لے، باندی بنا لے دو بہنوں کو، تو ایسے ہی یہ بھی صورت ہے کہ اس صورت میں بھی چونکہ باندیوں سے وطی کرنا حلال ہوتا ہے، لہٰذا یہ دونوں کی دونوں ان دونوں کے وطی کا یہ مالک ہو گیا، اسی وجہ سے دونوں کو وطی میں بھی ملک یمین کے ذریعے سے چونکہ جمع کرنا حرام ہے، لہٰذا یہاں بھی حرمت ثابت ہوگی۔ اور ایسے ہی ایک پہلے سے اس کی باندی ہے اور اسی کی بہن سے وہ نکاح کر لے تو یہ والی صورت بھی حرام ہے، تو یہ تینوں صورتیں حرام ہیں۔ وبین امرأتین ایتہما فردت ذکرا لم تحل له الاخری، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں ہیں جن کے درمیان میں کوئی ایسا تعلق اور رشتہ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جاتا ہے تو دوسری سے اس کا نکاح کرنا حرام ہوگا، یعنی دوسری عورت کا اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ بھتیجی اور پھوپھی ہیں، بھتیجی اور پھوپھی، تو ان کے درمیان میں رشتہ ہے، یہ اس رشتے کی وجہ سے اگر بھتیجی کو مذکر فرض کیا جائے یعنی اس کو بھتیجا مان لیا جائے تو اس پھوپھی کا اس سے نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کوئی بھی دو عورتیں جن میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری کا اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یعنی ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جن کے درمیان میں کوئی ایسا رشتہ ہو جس رشتے کی وجہ سے
ان دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہوگا جب ان میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے گا۔ وعبارت المختصر ھذا، اور مختصر کی عبارت یہ ہے، یہاں پر مختصر الوقایہ کی عبارت ایسی ہے، وَيُحَرِّمُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى وَوَطْئَهَا مُلْكًا۔ اور کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام کر دیتا ہے، اور ایسے ہی کسی ایسی عورت کا عدت میں ہونا حرام کر دیتا ہے، کسی ایسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کو جن میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، اور ملک کے ذریعے سے اس سے وطی کرنے کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری کے لیے وہ حرام ہو جائے گی، دوسری اس کے لیے حرام ہو جائے گی، ان عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی نکاح کرنا یا کسی ایک کا عدت میں ہونا اس دوسری عورت سے نکاح کرنے کو اور مالک ہو کر کے اس سے وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے۔ وَقَضَا وَطْئُهَا مُلْكًا وَطْئَ الْأُخْرَى نِكَاحًا وَمُلْكًا لَا نِكَاحَهَا، اور ایسے ہی ملک کے ذریعے سے اس کا وطی کرنا، یعنی اس کے وطی کا مالک ہونا، دوسرے سے نکاح کے ذریعے سے وطی کرنے کو، اور ایسے ہی ملک کے ذریعے سے وطی کرنے کو حرام کر دیتا ہے، نہ کہ نکاح کو۔ یعنی کسی لڑکی ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، ان میں سے ایک لڑکی کی وطی کا وہ مالک ہوا، یعنی اس کو اس نے باندی بنا لی، تو اب دوسری سے نہ تو وہ نکاح کے ذریعے سے اس کے وطی کا مالک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ باندی بنا کر کے اس کے وطی کا مالک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نکاح کرنا اس سے یہ حرام نہیں ہے، وطی کرنا حرام ہے۔ یہ والی جو صورت ہے کہ ایک کو اس نے پہلے سے باندی بنا لی ہے، اس کے اندر جو دوسری والی جو اس کی بہن ہے اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد اس سے وطی کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو صورتیں ہیں ان کے اندر نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ تو اگر کسی لڑکی کو اس نے باندی بنا لی ہے اور اس کی بہن یا پھر کوئی بھی اس کے رشتہ دار ایسی جو ایک دوسرے کے لیے حرام ہو، جن میں سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو، ان سے وہ ان کے وطی کا وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب اس کے وطی کا مالک ہو گیا ہے، جب اس کو اس نے باندی بنا لیا ہے اور وطی کرنا اس سے اس نے حلال رکھا ہے ابھی اپنے اوپر، اور حرام کرنے والی صورت بھی آگے آئے گی، تو وطی کو ابھی اس نے اپنے اوپر حلال رکھا ہے، تو اس کی بہن سے وہ نکاح کر کے اس کے وطی کا مالک نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح کرنے کے بعد اس سے وہ وطی نہیں کر سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی اس کو، اس کی بہن کو یا پھر کسی اس کے رشتہ دار کو، جو صورت ابھی بیان کی گئی، ان میں سے کسی کو بھی وہ باندی بنا کر کے اس کے وطی کا مالک نہیں ہو سکتا، یعنی باندی بنا کر کے بھی ان سے وطی نہیں کر سکتا ہے، نہ کہ اس کا نکاح، یعنی یہ وطی تو نہیں کر سکتا ہے لیکن نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا ہے۔ فَإِن نَكَحَهَا لَا يَطَعُ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى، تو اگر اس نے اس سے نکاح کر لیا تو ان میں سے کسی سے وہ وطی نہیں کرے گا یہاں تک کہ دوسرے کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ یعنی ایک بہن اس کی ابھی باندی ہے اس کی، اور اس سے اس نے وطی کو اپنے اوپر حلال رکھا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا، اسی کی بہن سے، یا پھر یہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے ابھی وہ کوئی ایسی عورت ہے جس سے اس کا ایسا رشتہ ہے جس رشتے کی وجہ سے دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اس سے اس نے نکاح کر لیا، تو اب ان میں سے کسی سے بھی وہ وطی نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس باندی سے وطی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے جس سے اس نے ابھی نکاح کیا ہے، دونوں میں سے کسی سے بھی وطی نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک سے وطی کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لے۔
अई कौनुल मरअति फ़ी निकाह रजुलिन औ फ़ी इद्दतिही वलौ मिन तलाक़िन बाइन युहर्रिमु निकाह इम्राअतिन अय्यतुहुमा फ़ुरिदत ज़करन लम तहिल्लु लहुल उख़रा। यानी औरत का किसी मर्द के निकाह में होना या उसके किसी मर्द की इद्दत में होना, अगरचे वो इद्दत तलाक़ बाइन की ही हो, हराम कर देता है किसी ऐसी औरत से निकाह करने को जिनमें से एक को अगर मुज़क्कर फ़र्ज़ किया जाए तो दूसरी उसके लिए हलाल नहीं होगी, हराम होगी। वही सूरत है कि कोई ऐसी औरत किसी मर्द के निकाह या इद्दत में आ जाए, अगरचे वो इद्दत तलाक़ बाइना की ही क्यों ना हो, तो ऐसी दूसरी औरत से निकाह करना उसके लिए हराम है जो पहली वाली औरत की ऐसी कोई रिश्तेदार है जिस रिश्ते की वजह से दोनों का एक दूसरे से निकाह करना हराम है, उनमें से एक को मुज़क्कर फ़र्ज़ करने की सूरत में। जैसे दो बहनें ही देख लें, दो बहनें अगर उनमें से एक को मुज़क्कर फ़र्ज़ किया जाए तो भाई बहन हो जाएंगे और भाई बहन का एक दूसरे से निकाह करना हराम है। तो ऐसे ही हर वो रिश्ता जिस रिश्ते की वजह से दोनों में से एक को अगर मुज़क्कर फ़र्ज़ किया जाए तो दोनों का एक दूसरे से निकाह करना हराम हो जाएगा। उन दोनों को निकाह में जमा करना, इद्दत में जमा करना या वती में जमा करना, तीनों सूरतें हराम हैं। वती किसी भी चीज़ के ज़रिए से हो या निकाह के ज़रिए से हो या फिर मिल्क यमीन के ज़रिए से, हर तरह से ये हराम है। व अइज़न युहर्रिमु वतआ हाज़िहिल मरअति बिमिल्क यमीनिन, और ये भी कि इस औरत से वती करना मिल्क यमीन के ज़रिए से भी हराम कर देता है। यानी किसी औरत का किसी मर्द के निकाह में होना या उसकी इद्दत में होना, ये दूसरी औरत से वती करने को भी मिल्क यमीन के ज़रिए से ही वती हो, फिर भी उससे वती करने को हराम कर देता है। यानी उसको बांदी बना करके उससे वती करना भी उसका हराम हो जाता है। अम्मा वतियो इहदाहिमा बिमिल्क यमीनिन फ़युहर्रिमु वतअल उख़रा निकाहन व मिल्क यमीनिन। रहा उनमें से किसी एक से वती करना मिल्क यमीन के ज़रिए से, तो ये हराम करता है दूसरे से वती करने को निकाह और मिल्क यमीन के ज़रिए से। यानी पहली वाली सूरत में क्या है कि निकाह को ही हराम कर देता है, लेकिन दूसरी वाली सूरत कि उनमें से किसी एक को उसने अगर बांदी बनाई है तो वती हराम हो जाएगी दूसरी से, वो निकाह के ज़रिए से वती हो या मिल्क यमीन के ज़रिए से वती हो। लाकिन ला युहर्रिमु निकाहहा हत्ता इज़ा नकाहहा ला यतौ वाहिदतन हत्ता युहर्रिमुल उख़रा, लेकिन ये हराम नहीं करेगा दूसरी से निकाह को यहाँ तक कि जब उसने दूसरी से निकाह कर लिया तो उनमें से किसी से वो वती नहीं करेगा यहाँ तक कि दूसरी को अपने ऊपर हराम कर ले। इस पूरी इबारत का मतलब यही है कि दो बहनें या फिर ऐसी दो औरतें जिनके दरमियान में कोई ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते की वजह से दोनों का एक दूसरे से निकाह करना हराम हो जाता है, मर्द फ़र्ज़ करने की सूरत में कि एक को अगर मुज़क्कर फ़र्ज़ किया जाता है तो दूसरी का उसके लिए निकाह करना या दोनों का एक दूसरे से निकाह करना हराम हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी दो औरतें हैं तो उन दोनों को निकाह में जमा करना हराम है, यानी उन दोनों से निकाह करना ये हराम है। एक निकाह में है तो दूसरी से निकाह करना हराम है, या दोनों से एक साथ निकाह करना भी हराम है। और इद्दत में जमा करना ये भी हराम है, यानी एक इद्दत में है तो भी दूसरी से निकाह करना हराम है। और ऐसे ही मिल्क यमीन के ज़रिए से वती का मालिक होना या वती में जमा करना ये भी हराम है, यानी दोनों को एक साथ बांदी बना लेना, या उसकी एक बहन बांदी है भी उसकी और दूसरी से वो निकाह दूसरी को भी वो बांदी बना ले, तो ये वाली सूरत भी हराम है। और ऐसे ही अगर एक बहन उसकी निकाह में है और दूसरी को वो बांदी बना ले तो ये सूरत भी हराम है। और ऐसे ही किसी एक को उसने बांदी बना ली है तो दूसरी से वो उसकी बहन से निकाह करना चाहे तो निकाह तो कर सकता है, लेकिन निकाह करने के बाद वो उनमें से किसी से भी वो वती नहीं कर सकता, दोनों से वती करना हराम हो जाएगा। अगर एक बहन पहले से ही उसकी बांदी है, फिर उसी की बहन से उसने निकाह कर लिया तो निकाह करना तो जायज़ है, लेकिन किसी से उसके बाद वो वती नहीं करेगा, निकाह करने के बाद किसी से
وتی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے اس مسئلے کا۔ وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ وَطِيَهَا لَا يَطَعُ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا عَلَيْهِ۔ اور یہی معنی ہے ماتن علیہ الرحمہ کے قول فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ یہ الی آخرہ کا، کہ اگر کسی مرد نے اپنی باندی، کسی آقا نے اپنی باندی کی بہن سے نکاح کر لیا، ایسی باندی کی بہن سے جس سے اس نے وطی کر لی ہے، تو ان میں سے کسی سے وہ وطی نہیں کرے گا یہاں تک کہ اپنے اوپر حرام کر لے ان میں سے کسی ایک کو۔ فَيَطَعُ الْأُخْرَى تو وہ دوسری سے وطی کر سکتا ہے، اما بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ كُلِّهَا یا تو باندی کو مکمل آزاد کر کے، او بعضها یا تو آدھا یا بعض حصہ آزاد کر کے، او بالتزویج یا نکاح کر کے۔ یعنی کوئی عورت، کوئی باندی اس کی ہے اور اس باندی سے اس نے وطی کر لی ہے، تو اب اس باندی کی بہن سے اس نے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی سے بھی وطی کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، مگر اس وقت تک جب وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر، کسی ایک سے وطی کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حرام کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ یا تو اس کی جو بیوی ہے جس نے اس سے نکاح کیا ہے اس کو طلاق دے دیں تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس صورت میں باندی سے اس کا وطی کرنا حلال ہو جائے گا پھر سے، یا پھر باندی کو مکمل آزاد کر دیں تو پھر جس سے اس نے ابھی شادی کی ہے اس کی بہن سے، اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا، یا پھر باندی کو مکمل آزاد نہ کرے لیکن اس کا بعض آزاد کر دیں کہ اب یہ عہد کر لے کہ اب وہ اس سے وطی نہیں کرے گا، وطی سے اس نے اسے آزاد کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے وطی سے آزاد کر دیا، مطلب اب وہ آگے اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا کرے گا پھر بھی اب وطی باندی سے کرنا یہ تو حرام ہو جائے گا کہ اس نے خود سے حرام کیا ہے، لیکن جو اس کی بیوی ہے اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا، یا پھر نکاح کر کے، یعنی اپنی باندی کا نکاح وہ کسی دوسرے سے کر دے، کسی دوسرے کے غلام سے یا پھر آزاد سے اس کی باندی سے کوئی نکاح کر لے، تو ایسی صورت میں بھی وہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس پر حلال ہو جائے گی۔ تو حرام کرنے کی یہ صورتیں ہوں گی کہ اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دے، یا پھر اپنی باندی کو مکمل آزاد کر دے، یا پھر اس کے بعض کو آزاد کر دے یعنی وطی سے اس کو آزاد کر دے، یا پھر اپنی باندی کا نکاح کسی اور سے کر دے۔ جب کسی اور سے نکاح کر دے گا تو اس سے وطی کرنا حرام ہو جائے گا باندی سے، اور جب حرام ہو گیا تو جو اس کی بیوی ہے یعنی جو باندی کی بہن ہے اس سے اس کا وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدَيْنِ وَنَسِيَ الْأُولَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، اور اگر ان دونوں سے نکاح کیا دو عقدوں کے اندر اور پہلے کو وہ بھول گیا تو دونوں کے درمیان میں جدائیگی کر دی جائے گی اور دونوں کے لیے نصف مہر ہوگی، نصف مہر دونوں کے لیے ہوگا۔ یعنی دو بہنوں سے اگر اس نے نکاح کیا ہے دو عقدوں کے اندر، دو الگ الگ عقد ہیں، دو الگ الگ تقریبیں ہیں جن میں اس نے ان سے نکاح کیا، یعنی پہلے ایک سے نکاح کیا پھر اسی کی بہن سے بعد میں نکاح کیا دوسری مرتبہ، اور جب دوسری سے اس نے نکاح کیا تو پہلے کو وہ بھول چکا تھا، پہلے عقد کو وہ بھول چکا تھا، ایسی حالت میں اس نے دوسری سے نکاح کیا ہے اور دونوں کے دونوں بہنیں ہیں جن سے اس نے نکاح کیا ہے، فرق بینہما تو دونوں کے درمیان میں جدائیگی کر دی جائے گی، یعنی یہ مرد اور وہ دونوں عورتیں یہ سب الگ ہو جائیں گی، وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا، یعنی دونوں عورتوں کے لیے ان میں سے کسی ایک کے نکاح کے وقت جو مہر متعین کیا گیا تھا اس مہر کا آدھا دیا جائے گا دونوں کو، اب دونوں اس آدھے کو آپس میں بانٹیں گی۔ تو اگر کسی مرد نے دو بہنوں سے نکاح کیا لیکن دو عقدوں میں کیا، ایک عقد میں نہیں بلکہ دو عقدوں میں نکاح کیا، اور
جب دوسرے سے اس نے نکاح کیا تو پہلے کو وہ بھول چکا تھا، پہلے والی بہن سے اس کا نکاح کرنا یہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن سے وہ نکاح کر چکا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ سب کے سب الگ ہو جائیں گے، یعنی دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی اور یہ تفریق طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، دونوں جدا کر دیے جائیں گے، ورنہ قاضی یہ جدا کر دے گا دونوں کو۔ تو اور اس کے بعد جو مہر ہوگا وہ نصف مہر ہوگا، یعنی جتنا مہر متعین کیا گیا تھا نکاح کے وقت اس کا آدھا مہر دیا جائے گا، اور وہ آدھا ان دونوں کے لیے ہی ہوگا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آدھا ایک کو پھر آدھا ایک کو، دونوں کے نکاح کے وقت جو مہر متعین کیا گیا تھا ان دونوں مہروں کا آدھا آدھا الگ الگ دونوں کو دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک کا مہر جو پہلا نکاح تھا اس کا مہر دونوں کو دیا جائے گا۔ اور نسی الاولیٰ کی قید لگائی ہے کہ اگر دوسری بہن سے نکاح کرنے کے وقت اسے یہ یاد تھا کہ اس کی بہن سے وہ نکاح کر چکا ہے تو دوسری سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اور ایسے ہی دو عقدوں میں کہا بعقدین، اگر ایک ہی عقد میں دونوں سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی عقد میں دو بہنوں سے اس نے نکاح کیا ایک ساتھ تو وہ نکاح فاسد ہوگا۔ تو اگر دو سے نکاح کیا دو بہنوں سے اور الگ الگ کیا اور دوسری سے جب کیا تو پہلی کو بھول چکا تھا تو دونوں کے درمیان میں جدائیگی کر دی جائے گی، یعنی دونوں عورتیں اس سے جدا ہو جائیں گی اور دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا۔ لأن النکاح الأخیر باطل غیر موجب للمہر، کیونکہ دوسرا والا نکاح یہ باطل ہے جس سے مہر واجب نہیں ہوگا۔ جب دوسرا والا نکاح کیا تو چونکہ بہن سے نکاح کرنا یہ حرام ہے اور وہ نکاح درست ہوگا ہی نہیں، لہٰذا جو دوسرا نکاح اس نے کیا ہے اس کی بہن سے، اپنی بیوی کی بہن سے، اس سے نکاح کرنا اس کا یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو نکاح ہوا وہ نکاح باطل تھا، نکاح گویا ہوا ہی نہیں۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو مہر بھی واجب نہیں ہوگا، تو دوسری والی سے تو مہر واجب ہوا نہیں۔ والنکاح الاول صحیح، اور پہلا والا نکاح صحیح تھا کیونکہ اس صورت میں کوئی مانع نہیں تھا، کسی بھی عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو جب اس نے پہلی والی عورت سے نکاح کیا تھا تو وہ نکاح درست تھا۔ لیکن جب دوسری اس کی بہن سے نکاح کیا تو چونکہ بہن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے لہٰذا یہ نکاح باطل ہو گیا، تو دوسرے والے سے تو مہر واجب نہیں ہوگا لیکن پہلے والے سے مہر واجب ہوگا۔ وقد فارق الاولیٰ قبل الوطی، اور دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہو گئی وطی سے پہلے، فیجب نصف المہر، تو نصف مہر واجب ہوگا، یعنی جو جدائیگی ہوئی ہے وہ وطی سے پہلے ہوئی ہے، یعنی جو دوسری سے جب اس نے نکاح کیا تو تب تک اس نے پہلی والی سے وطی نہیں کی تھی، یعنی اس کی بہن سے اس نے وطی نہیں کی تھی، تو چونکہ وطی نہیں کی تھی اور وطی کرنے سے پہلے اگر جدائیگی ہو جاتی ہے، وطی سے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان میں جدائیگی ہو جاتی ہے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، پورا مہر واجب نہیں ہوتا ہے۔ وطی کرنے کے بعد اگر جدائیگی ہو تو پورا مہر واجب ہوتا ہے، لیکن وطی سے پہلے اگر جدائیگی ہو جائے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور یہاں پہ وطی سے پہلے چونکہ جدائیگی ہوئی ہے لہٰذا یہاں آدھا مہر واجب ہوگا، فیجب نصف المہر، تو نصف مہر واجب ہوگا، آدھا مہر۔ ولا یدری لمن ہوا، اور یہ ولا یدرا لمن ہوا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آدھا مہر کس کا ہے۔ فینصف المہر بینہما، تو مہر کو تقسیم کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان میں، یعنی جب دوسرے سے اس نے نکاح کیا تو وہ نکاح کو بھول چکا تھا، تو مرد کے نظر میں تو یہ نکاح درست تھا اور اس سے بھی مہر واجب ہوگا مرد کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ جو مہر واجب ہوا ہے وہ کس کا ہے، پہلی والی کا یا دوسری والی کا، چونکہ نکاح جو باطل ہوا ہے وہ دوسری سے نکاح کرنے کے بعد پہلی والی عورت سے، جو پہلی والی عورت اس سے جدا ہوئی ہے وہ دوسری والی سے نکاح کرنے کے بعد جدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری والی سے نکاح کرنے کے بعد پہلی والی جدا ہوئی ہے اور دوسری والی سے نکاح کرنا یہ مرد کی نظر میں درست تھا، اور جب درست تھا تو اس سے مہر بھی واجب ہوتا ہے، لہٰذا مرد کی نظر میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اب وہ مہر ہوگا کس کا۔ اسی وجہ سے دونوں، چونکہ دوسرے والے نکاح سے تو اصل میں مہر واجب ہوگا نہیں، پہلے والے سے ہی مہر واجب ہوگا، لہٰذا
اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس کا وہ مہر ہے نصف مہر، تو اس کو دونوں کے درمیان میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، اس مہر کو دونوں کے درمیان میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ نصف مہر ہے کس کا۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِعَقْدَيْنِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِّنَ الْمَهْرِ، اور فرمایا کہ دو عقدوں میں، بعقدین، ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا وَإِن تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدَيْنِ، فرمایا دو عقدوں میں، یعنی نکاح جو ہو وہ دو الگ الگ عقدوں میں ہو، یہاں تک کہ اگر دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو اس سے نکاح کرنا باطل ہو جائے گا، تو کوئی بھی چیز مہر، کچھ بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں سے اگر ایک ساتھ نکاح کیا تو چونکہ یہ دونوں کے دونوں نکاح باطل ہیں، کیونکہ دو بہنوں سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، اور دونوں سے یہ ایک ساتھ کر رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ جب دونوں کے دونوں نکاح باطل ہیں لہٰذا ان میں سے کسی سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو مہر کیسے واجب ہوگا؟ تو گویا یہاں پہ نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو مہر بھی واجب نہیں ہوگا، اسی وجہ سے یہاں کچھ بھی مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں سے کسی سے بھی نکاح منعقد ہوا ہی نہیں ہے۔ اور پہلی والی صورت میں پہلی عورت سے نکاح منعقد ہو گیا تھا، اور جب نکاح منعقد ہوا تھا تو مہر بھی واجب ہوگا، اور دوسری والی صورت میں کسی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوا، لہذا کچھ بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔ والجمع بین امرأتین ایتہما فرضت ذکرا لم تحل له الاخرى لا بین امرأۃ و بنت زوجہا لا منہا، اور جمع ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جن میں سے ایک کو مذکر فرض کیا جاتا ہے تو دوسری اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، نہ کہ ایسی عورت، نہ کہ کسی عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کو جمع کرنا جو اس سے نہ ہو، اس عورت سے نہ ہو۔ لأن بنت الزوجۃ لو فرضت ذکرا کان ابن الزوج، کیونکہ اگر شوہر کی بیٹی کو مرد فرض کیا جائے، مرد مذکر فرض کیا جائے تو عورت کے لیے وہ شوہر کا بیٹا ہوگا، جو کہ حرام ہے، یعنی شوہر کا بیٹا حرام ہے عورت پر۔ اما المرأۃ الاخری، رہی دوسری عورت، تو اگر اس کو مذکر فرض کیا جائے گا تو لا تحرم علیہ تلک المرأۃ، تو اس پر وہ عورت حرام نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک صورت بیان کرنا مقصود ہے جس صورت کے اندر وہم ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی نکاح حرام ہو لیکن دونوں سے نکاح کرنا حرام ہو، اس صورت کو اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ ماتن علیہ الرحمٰن نے یہ بیان کیا۔ اور جو دوسرا نسخہ ہے اس کے اندر والجمع بین الاختین والی عبارت اخرى تک ذکر نہیں ہے، صرف لا بین امرأۃ و بنت زوجہا لا منہا یہ ذکر ہے۔ تو اس سے ایک صورت کے بارے میں اظہار اور اس کی تشریح مقصود ہے کہ اس صورت میں دونوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی، پھر ان دونوں مرد و عورت کے درمیان میں جدائیگی ہو گئی، پھر اس کے بعد اس مرد نے کسی اور عورت سے نکاح کیا اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے، تو نکاح کرنے کے بعد جو اس مرد کی بیٹی ہے وہ اور جس سے اس نے ابھی اس مرد نے جس سے نکاح کیا ہے وہ بیوی، ان دونوں سے کسی دوسرے کا نکاح کرنا جائز ہے۔ جب دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہو جائے تو ان دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے، جس سے اس مرد نے جس سے ابھی نکاح کیا بیٹی ہونے کے بعد کسی دوسرے سے بیٹی ہے، اس کے بعد اس نے کسی اور عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے اور جو مرد کی بیٹی ہے اس سے، ان دونوں سے نکاح کرنا کسی کا یہ جائز ہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر اس لڑکی کو مذکر مانا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کا اس لڑکے سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، جس کو لڑکا فرض کیا جائے گا، جو اصل میں لڑکی ہے اس کو اگر لڑکا فرض کیا جائے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ اگر اس کو لڑکا فرض کیا جاتا ہے تو کیا ہو گیا کہ وہ عورت اس کے شوہر کا بیٹا، یعنی اگر اس کی بیٹی کو بیٹا فرض کیا جاتا ہے تو اپنے شوہر کا وہ بیٹا ہوا، اور شوہر کے بیٹے سے چونکہ عورت کے لیے نکاح کرنا حرام ہے تو عورت کی طرف سے اگر دیکھا جائے یعنی بیوی کی طرف سے تو وہ لڑکی حرام ہوگی،
وہ لڑکا اگر اس کو لڑکا فرض کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، لیکن اگر لڑکے کی طرف سے اور بیوی کو جو اگر مذکر فرض کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگی اس لڑکی پر، یعنی اگر جس سے اس مرد نے ابھی نکاح کیا ہے اس کو اگر مذکر مان لیا جائے تو اس لڑکی کا اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حلال ہے، کیونکہ یہاں پہ جو حرمت ہے وہ دونوں طرف سے نہیں ہے، جانبین سے نہیں ہے، صرف ایک جانب سے ہے۔ اگر صرف اس شوہر کی لڑکی کو لڑکا فرض کیا جاتا ہے تو وہاں پہ حرمت متعلق ہوتی ہے کہ اس شوہر کی جو بیوی ہے اس کا اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا، لیکن اگر اس بیوی کو مذکر فرض کیا جائے تو اس لڑکی کا اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہاں چونکہ حرمت دونوں جانب سے نہیں ہے، اور جو یہ قاعدہ ہے اس میں حرمت دونوں جانب سے ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ان میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو دوسری سے نکاح کرنا حرام ہو، یہ جو قاعدہ ہے وہ دونوں جانب سے ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہو، یعنی ایک کو جب مذکر فرض کیا جائے تو دوسری کا حرام ہو جائے، اور ایسے ہی دوسری کو جب مذکر فرض کیا جائے تو پہلے کا اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے۔ تو دونوں طرف سے یہ قاعدہ جب پایا جائے گا تو وہاں پہ حرمت متعلق ہوگی، لیکن اگر ایک طرف سے صرف حرمت پائی جاتی ہے، یعنی ایک کو مذکر فرض کیا جاتا ہے تو وہاں حرمت متعلق ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے کو فرض کیا جاتا ہے تو حرمت متعلق نہیں ہوتی، تو وہاں پہ یہ دونوں کو جمع کرنا حرام نہیں ہوگا۔